اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، پھر کیوں نہ ہو محبت ساروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو ذرا ان غداروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے گونج آ جائے، اہل علاقہ کو بھی پتہ چلے صحابہ کے غلاموں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے پہلی دوسری تیسری صفوں میں میرے بائیں جانب یہ ماشاءاللہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ چمکنے والے چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور طلبہ کرام ہیں جن کی دستار بندی بھی ہوئی ہے، جنہوں نے خطابت سیکھی ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ عظمت صحابہ بیان کریں گے۔ ان کے لیے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ قائدین انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کے سامنے تشریف لانے والے ہیں۔ مولانا عبدالواحد صاحب بزم عثمانی شہید کے روح رواں اور ہر دل عزیز شخصیت قائد جمشید حضرت مولانا رمضان منٹھار صاحب داؤن برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پہ تشریف فرما خطیب اسلام مولانا عبدالخالق صاحب، بزرگ شخصیت وکیل ناموس صحابہ مجاہد اسلام جناب قاری عبدالشکور صاحب، دیگر علماء کرام، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اسٹیج سیکرٹری کرنے والے شاگرد رشید علامہ فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جناب مفتی سعید الرحمن حنفی صاحب دان برکاتہم العالیہ، تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آج ماشاءاللہ بڑے جمع غفیر بھرپور تعداد میں آپ حضرات جلسہ گاہ میں شریک ہیں۔ میں نہایت ہی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو دین اسلام کی اساس ہیں، دین اسلام کی بنیاد ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دفاع کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ جماعت کیوں بنی، اور اتنی بڑی تعداد میں اس جماعت نے قربانیاں کیوں پیش کی، 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، 10,000 سے زائد لوگ کیوں قربان ہوئے، انہوں نے اپنا مقدس لہو کیوں بہایا، اپنی جوانیاں کیوں قربان کی، اپنے بچے یتیم کیوں کرائے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کرایا، اپنے والدین کو بے سہارا کیوں چھوڑا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جیلوں کو آباد کرنا گوارا کیا، لیکن صحابہ کی عزت پہ، صحابہ کے ناموس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آخر کیا وجہ ہے انہوں نے اپنی جوانیوں کو جیلوں کے نام کر دیا، ہتھکڑیوں بیڑیوں کو چوم کر کے پہن لیا، یہاں تک کہ تختہ دار پر بھی دیوانہ وار نعرے لگاتے ہوئے وہ چوم گئے اور وہاں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اس کاز اور مشن سے ایک لمحہ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پہ قربان ہو گئے۔ میرے دوستو بھائیوں، صحابہ کرام دین اسلام کی اساس ہیں، صحابہ کرام دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ میں اور آپ اگر مسلمان ہیں، آج اگر ہمارے پاس یہ دین اسلام موجود ہے، دین کا ایک ایک حکم اگر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، دین اسلام کے احکامات پہ عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، ہم اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتے ہیں، تو اس کی بنیادوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا
جو پہلا واسطہ ہے وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے امت تک پہنچانے والی دوسری جو جماعت ہے اسے صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا، اللہ نے جو اپنے محبوب کو احکامات عطا فرمائے، وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ بتلائے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اپنی نبوت والی زبان سے فرامین ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات اعمال کیے۔ اب کون سی ایسی جماعت تھی جس نے اللہ کے احکامات کو اللہ کے حبیب سے سنا؟ وہ کون سی جماعت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے اللہ کے کلام کو سنا؟ وہ کون سی جماعت تھی جنہوں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ کے فرامین کو سنا؟ وہ کون سی جماعت تھی جنہوں نے آپ کے دن رات کے اعمال کو دیکھا، جنہوں نے سفر اور حضر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو دیکھا، جنہوں نے محبوب کو مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، غزوات میں دیکھا؟ وہ جماعت ایک ہی جماعت ہے جس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں، آپ کو صحابہ کی عظمت نظر آئے گی، صحابہ کی شان نظر آئے گی، صحابہ کا مقام نظر آئے گا، صحابہ کی عبادت نظر آئے گی، صحابہ اکرام کے طرز حکومت نظر آئے گی، صحابہ اکرام کا جہاد نظر آئے گا، صحابہ اکرام کی تبلیغ نظر آئے گی۔ غرض یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے ایک ایک عمل کو خالق کائنات نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ یہ صحابہ اکرام اللہ کے اتنے محبوب کیوں ہو گئے؟ یہ اللہ کے اتنے پسندیدہ کیوں ہو گئے؟ رب تعالیٰ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دین اسلام کے عینی شاہد صحابہ اکرام ہیں، محبوب کی زندگی کو اپنانے والے صحابہ اکرام ہیں، دین کے لیے قربانیاں دینے والے صحابہ اکرام ہیں۔ 1,44,000 صحابہ کی جماعت جس کو میرے محبوب نے تیار کیا، جس کی تربیت میرے آقا نے کی ہے، جس کا تزکیہ نفس میرے آقا نے کیا ہے۔ اب یہ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، جس جماعت کے بارے میں پھر خالق کائنات نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 1200 سے زائد آیات ایسی ہیں جن میں اللہ صحابہ کی اداؤں کو بھی بیان کرتا ہے، صحابہ اکرام کی رضا کو بھی بیان کرتا ہے، ان کی عبادت ریاست کو بیان کرتا ہے، ان کے تقوی طہارت کو بیان کرتا ہے، ان کی تبلیغ و جہاد کو بیان کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے چلے جائیں، صحابہ کی عظمت نظر آئے گی، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں، صحابہ کی شان نظر آئے گی۔ کوئی پارہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں صحابہ کی شان نہ ہو، صحابہ کا مقام نہ ہو، صحابہ کا مرتبہ نہ ہو۔ خالق کائنات کو یہ جماعت اتنی پسند آ گئی، ان کے ایمان کا اعلان خالق کائنات کرتا ہے، ان کے دلوں کا اعلان خالق کائنات کرتا ہے، ان کی سواریوں کا اعلان خالق کائنات کرتا ہے، ان کے جذبات کا اعلان خالق کائنات کرتا ہے، ان کے چلنے کا اعلان خالق کائنات کرتا ہے، ان کے اٹھنے کا اعلان خالق کائنات کرتا ہے۔ بلکہ پٹیل پاڑا کے مسلمانوں، مجھے یہ جملہ بھی کہنے دو، اصحاب رسول اگر گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر کے میدان جہاد میں نکلے تو خالق کائنات نے ان کی سواریوں کو بھی بیان کر دیا ہے۔ صحابہ کی ایک ایک ادا کو خالق کائنات نے بیان کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ قرآن مجید کی سورہ فتح کی اس آخری آیت کی تفسیر کو ذرا پڑھیے۔ خالق کائنات محمد کریم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے، اس کے بعد گواہوں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ جو محمد کریم کے ساتھی ہیں یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور انہیں تو کبھی دیکھے گا کبھی رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ یہ صحابہ اکرام عبادت کیوں کرتے ہیں؟ خالق کائنات ان کے دلوں کے حال کو بیان کرتا ہے۔ رب کی رضا کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بدبخت، کوئی کذاب، کوئی دجال، کوئی لعنتی، کوئی لعین، کوئی کائنات کا بدترین کافر اصحاب رسول کے ایمان پہ انگلی نہ اٹھائے کہ اصحاب رسول دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اصحاب رسول اللہ کی رضا کے لیے اعمال نہیں کرتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر کے خالق کائنات نے بتا دیا صحابہ کا ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے چلے جائیے، پھر آگے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں
زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. اب صحابہ اکرام کو خالق کائنات نے جہاں کھیتی سے مثال دی ہے، گندم کا دانہ زمین میں جاتا ہے، کومل وہاں سے نکلتی ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تنا بنتا ہے اور اس میں پھر جان آ جاتی ہے، وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، مولانا عبداللہ سندھی صاحب. پھر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی مثال کھیتی جیسی ہے. آپ نے دانہ ڈالا، وہاں سے پھر کومل نکلتی ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اس کو دیکھ کر کے، اس کو دیکھ کر کے، کھیتی پکی ہوئی دیکھ کر کے، اس فصل کو تیار دیکھ کر کے یعجب الزراع، وہ کسان خوش ہوتا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ اس نے پانی دیا ہوتا ہے. وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس نے ہل چلایا ہوتا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس نے محنت کی ہوتی ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. لیکن کھیتی کا دشمن غصے میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے، وہ اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے. خالق کائنات نے یہاں صحابہ کو مثال کھیتی سے دی ہے. اب صحابہ کی زندگیوں کو ذرا پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے. جب میرے محبوب نے نبوت کا اعلان کیا، ابتدا میں تعداد میں یہ بڑے کم تھے، شروع میں 4 تھے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں پہنچتے ہیں، ان کی تعداد 45 ہو جاتی ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب ابی طالب کی گھاٹی میں پہنچتے ہیں، ان کی تعداد 81 ہو جاتی ہے. جب اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں، ان کی تعداد 115 ہو جاتی ہے. جب بدر کے میدان میں آتے ہیں، ان کی تعداد 313 ہو جاتی ہے. جب احد کے میدان میں آتے ہیں، ان کی تعداد 750 ہو جاتی ہے. جب خندق کے میدان میں آتے ہیں، ان کی تعداد 1000 ہو جاتی ہے. جب صلح حدیبیہ کے لیے جاتے ہیں، ان کی تعداد 1500 ہو جاتی ہے. جب مکہ فتح کرنے کے لیے میرے آقا چلتے ہیں، ان کی تعداد 10,000 ہو جاتی ہے. جب حنین کے میدان میں جاتے ہیں، ان کی تعداد 12,000 ہو جاتی ہے. جب تبوک کے میدان میں جاتے ہیں، ان کی تعداد 30,000 سے زائد ہو جاتی ہے. حجۃ الوداع کا جب موقع آتا ہے، ان کی تعداد 70,000 سے زائد ہو جاتی ہے. جب میرے آقا اپنی نبوت والی زندگی مکمل کرنے کے بعد دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، ان کی تعداد 1,44,000 ہو جاتی ہے. یعجب الزراع، جس طرح کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بالکل اسی انداز کے اندر میرے آقا نے وفات سے پہلے ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، صحابہ اکرام کو دیکھا. صحابہ اکرام ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں. صحابہ کو اس حالت میں دیکھ کر کے میرے آقا خوش ہوئے، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا اپنے صحابہ کو عبادت میں دیکھ کر کے مسکرانے لگے، جس طرح کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. میرے آقا اپنی 23 سالہ نبی زندگی کی محنت کو دیکھ کر کے، تیار صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھ کر کے میرے آقا خوش ہوئے، کیونکہ مکہ میں ساتھ چلنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، مدینہ میں ساتھ آنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، بدر میں ساتھ چلنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، احد میں ساتھ کٹنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، خندق کو کھودنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، صلح حدیبیہ میں آنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، فتح مکہ کے لیے آنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، حنین و تبوک میں آنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، پیغمبر کی زندگی کو محفوظ کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، قرآن کی کتابت کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، پیغمبر کے فرامین کو یاد کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، پیغمبر کے حسن و جمال کو محفوظ کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، پیغمبر کے دن رات کو محفوظ کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، پیغمبر کی اداؤں کو محفوظ کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، قرآن مجید لکھنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، قرآن کو جمع کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، کٹنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، گردنیں پیش کرنے والے یہی صحابہ اکرام تھے، قربانیاں دینے والے یہی صحابہ اکرام تھے. جی ہاں، میرے آقا نے دیکھا صحابہ عبادت کر رہے ہیں، رکوع کی حالت میں صحابہ نظر آ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں صحابہ نظر آ رہے ہیں، قیام کی حالت میں صحابہ نظر آ رہے ہیں. پیغمبر صحابہ کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آج مسلمان بھی صحابہ کی شان اور عظمت کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. پتہ چلا صحابہ کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کرنا نبی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اونچی آواز سے. اور اگلی بات،
یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. کسان خوش ہوتا ہے، کھیتی کا دشمن غضب میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، بغض میں آتا ہے، حسد میں آتا ہے. جی ہاں، صحابہ کو دیکھ کر نبی خوش ہوئے. صحابہ کو دیکھ کر کے جو لوگ بغض میں آئے، حسد میں آئے، دشمنی پہ آئے، گستاخی پہ آئے، میں نہیں کہہ رہا، میرا جرنیل سندھی نہیں کہہ رہا، ہمارا جرنیل فاروقی نہیں کہہ رہا، ہمارا قائد لدھیانوی نہیں کہہ رہا، جنگی نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، کوئی دارالافتاء سے فتویٰ نہیں آ رہا، کوئی مدرسے والا نہیں بول رہا، خالق کائنات بول رہے ہیں. جو صحابہ سے بغض رکھے وہ مسلمان نہیں، کافر ہیں. کون ہیں؟ سب مل کے بولو کون ہیں؟ صحابہ کے دشمن کو کافر کوئی مفتی کہہ رہا ہے یا خود خدا کہہ رہا ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. پھر مجھے کہنے دو، صحابہ کے دشمن کو کافر کہنا یہ میرے رب کا حکم ہے. صحابہ کے دشمن پہ کفر کا فتویٰ لگانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، یہ رب کا حکم ہے. جنگوی نے کوئی نیا کام نہیں کیا، جنگوی یہی کہتا رہا صحابہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرو، صحابہ کی مدح کرو، صحابہ اکرام کی شان اور عظمت کو بیان کرو، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرو. یاد رکھو لوگو، اس گروہ کے لوگوں، جب تم صحابہ کی گستاخی کرو گے، جب صحابہ کی تنقیص کرو گے، جب صحابہ پہ تبرہ کرو گے، جب صحابہ پہ کفر کے فتوے لگاؤ گے، میں کسی دارالافتاء سے فتویٰ نہیں لوں گا، میں رب کا قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں کافر کہتا رہوں گا. یہی جنگی کا کاج تھا، یہی اس کی فکر تھی، یہی اس کی سوچ تھی، یہی اس کا نظریہ تھا، یہی اس کا مشن ہے. جس کاج اور مشن کو لے کر کے میرے قائدین چلے، قربان ہوتے چلے گئے. قاسمی آ کر کے پرچم اٹھاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، فاروقی اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کراتا ہے، صحابہ کی عظمت کے اس پرچم کو بلند رکھتا ہے. اعظم طارق شہید آ کر کے اپنے سینے کو گولیوں سے چھلنی کرا دیتا ہے، ناموس صحابہ کے اس پرچم کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، وہ شہید ہو جاتا ہے. علی شیر میدان میں آ کر کے صحابہ کی عزت اور ناموس کے تقدس اور دفاع کے اس پرچم کو اٹھا لیتا ہے، وہ بھی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتا ہے. حیدری شہید کے بعد یک کے بعد دیگرے لوگ آتے گئے، صحابہ کی ناموس پہ قربان ہوتے چلے گئے. آج میرا قائد احمد لدھیانوی میدان عمل میں ہے، میرا جرنیل علامہ فاروقی میدان عمل میں ہے، مولانا ثناء اللہ حیدری میدان عمل میں ہے، مولانا معاویہ اعظم میدان عمل میں ہے، مولانا عبداللہ سندھی میدان عمل میں ہے. پٹیل پاڑا کے اس تاریخی فٹ بال گراؤنڈ میں بیٹھنے والا ایک ایک سنی پر عزم ہے، یہ ارادہ کر رہا ہے، یہ عزم کر رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جنگی کے کاس پہ، جنگی کے مشن پہ، جنگی کی نظریے پہ، جنگی کی سوچ پہ، ان کے کاس اور مشن کے لیے اگر ہمیں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، ذرا کھڑے ہو کر کے اپنے قائد کو بتاؤ، جنگی کے کاز اور مشن کے لیے اگر جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، رب ذوالجلال کی قسم ہے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے. کسی گستاخ کو صحابہ کی گستاخی کی اجازت؟ اونچی آواز سے. کسی کو صحابہ پہ بھونکنے کی اجازت؟ پھر کھڑے رہو، میرے ساتھ یہ کہتے رہو، محمد کریم اگر امام ہے، مقتدی بننے والے کون؟ مزہ نہیں آ رہا، کون؟ جوش سے بولو، جرت سے بولو، ہمت سے بولو، غیرت سے بولو، جوش سے بولو. قرآن لکھنے والے کون تھے؟ حدیث بتانے والے کون؟ سنتیں بتانے والے کون؟ شریعت بتانے والے کون؟ دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے والے کون ہیں؟ قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ ہم تک شریعت پہنچانے والے کون تھے؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، لے شوق سے نام اور لے شوق سے نام، جرت سے لے شوق سے نام، کر چرچا عام. پٹیل پاڑا کے غشور مسلمان، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام.